بابل کا شہر ہے اور نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا ہے۔ نمرود نے اپنی شکل کے بتوں کو شہر کے دروازوں پر نصب کیا ہوا ہے، اور جو بھی بابل شہر میں داخل ہوتا ہے پہلے اس کے بت کو سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص بت کو سجدہ کیے بغیر دروازہ عبور کرتا ہے تو اس نے ایسا سسٹم لگایا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی ہیں اور اس کو پکڑ کے بتوں کے چرنوں میں رکھا جاتا ہے۔ چاروں طرف ظلم اور شرک کی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس ماحول کے اندر اللہ کا ایک بندہ آنکھ کھولتا ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس ماحول کے اندر جہاں ظلمت ہے، اندھیرا ہے اور بت پرستی قوم کا شعار بنی ہوئی ہے، تو اس ماحول کے اندر اللہ کی توحید کا جھنڈا کھڑا کرتے ہیں۔ آئیے کتاب رحمت سے اس مضمون کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی۔ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی پیغمبر ہوتا ہے، وہ بچپن میں بھی پیغمبر ہوتا ہے۔ اعلان جب بھی کرے یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن پیغمبر یہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اوپر ایک ولی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ڈاکو ہو پھر بعد میں توبہ کرے اور ولایت کے درجے پہ گامزن ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ جیل میں حفظ کر لے اور بعد میں وہ شہر کا امام بن جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ برائی کے راستے سے نکلے پھر نیکوں کا امام بن جائے۔ یہ دنیا کے ضابطے یہ ہیں اور ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کس حالت میں تھے اور پھر حالت جب بدلی۔ حضرت بشر حافی کی کہانی سن لیجئے کہ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ جو ہے وہ شراب کے نشے میں دھت ہیں اور جا رہے ہیں، راستے کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہے اور اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ شراب کا نشہ تھا لیکن نشے میں بھی کچھ ہوش تھی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو چوما آنکھوں سے لگایا اور کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر! اس دور کے کسی اللہ کے ولی کو رب کا سندیشہ پہنچا، جا بشر حافی کو مبارک دے دے۔ بشر حافی شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے شراب خانے کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ بشر حافی باہر آئے تو حافی کہتے عربی میں ننگے پاؤں والوں کو، تو یہ پاؤں میں جوتے نہیں ابھی انہوں نے پہنے تھے، نشے میں تھے۔ انہوں نے کہا رب تجھے سلام دیتا ہے اور اس کے نام کی تو تعظیم کی ہے، اللہ نے اپنے مقربوں میں تیرا نام لکھ لیا ہے۔ تو پھر بشر حافی نے ساری زندگی جوتے نہیں پہنے کہ جب اللہ نے میرے اوپر کرم کیا تو میں برہنہ پا تھا، اور ساری زندگی وہ برہنہ پا ہی رہے۔ اور پھر اللہ نے وہ عزت دی بشر حافی کو کہ جس راستے سے گزرنا ہوتا تھا بشر حافی نے، جانور اس راستے کے اندر گوبر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت بشر حافی پھر وہ مرتبہ پا گئے۔ امام احمد بن حنبل جیسا شخص جو ہے وہ حدیث رسول پڑھانے والا اور فقہ کا اجالا بانٹنے والا، جب وقت ملتا تو جنگلوں میں حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے اور ان سے خیرات طلب کرتے۔ کسی نے کہا احمد بن حنبل بات سمجھ سے باہر ہے، اتنے بڑے عالم ہو کہ ایک فقیر کے پیچھے دوڑتے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا لوگو، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوں۔ تو کہاں سے کہاں پہنچے۔ ایک بزرگ تھے بغداد میں، وہ کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو راستے میں ایک شرابی تھا جو گندی نالی پہ گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ جو ہے وہ غلیظ ہو رہا تھا۔ انسانی محبت کے ناطے مجھے ترس آیا، میں نے اس کو اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا راستہ دکھایا۔ مشہور شرابی تھا۔ تہجد کے وقت جب میں مسجد میں گیا تو کیا منظر نامہ ہے کہ وہ شرابی جس کو دوپہر کے وقت میں نے اٹھا کے اس کا منہ دھویا تھا، وہ میرے سے پہلے مسجد میں آ کے مصلی پہ کھڑا ہے۔ بار الہ، یہ کیا تماشا ہے کہ یہ تو آج دوپہر کو شراب کے نشے میں تھا اور آج میرے سے بھی پہلے مصلی پہ آ کے کھڑا ہے۔ آواز آئی میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو ایسا بارہا ہوا ہے کہ ایک ڈاکو، ایک شرابی، ایک سود خور وقت کا امام بنا اور وقت کا ولی بن گیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ زندگی پہلے اچھی نہ ہو اور بعد میں نبوت دے دی جائے۔ اللہ نے جس کو نبوت کے لیے مختص کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے بچپنے کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے لڑکپنے کو بھی حسن دیتا ہے اور جمال دیتا ہے۔ وہ بند کمروں کے اندر بھی جو ہے وہ قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔